أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کی مناسبت سے 2 ماہ سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ذات باری تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک پچھلے ہی موضوع کا تسلسل سمجھ لیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ چیز عرض کروں گا کہ یہ 2 خطبات جو ہیں میں نے کیوں بیان کیے، اس کی وجہ کیا ہے. تو حضرات گرامی قدر، اللہ کی معرفت میں سب سے بنیادی اور اہم چیز اللہ کی توحید ہے. حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے اور اس کی عبادت کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے تنہا، واحد اور یکتا تسلیم کیا جائے. اس کو توحید بولتے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی صفات کے تقاضوں میں، یعنی اپنی عبادت میں کسی دوسرے کی شراکت گوارا نہیں ہے. اللہ کو شراکت کیوں گوارا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے. اور یہ بدیہی امر ہے کہ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت کو شراکت گوارا نہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو برابر کی شراکت تو دور کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو ذرہ برابر شراکت وہ بھی گوارا نہیں. برابر کی شراکت تو دور کی بات ہے. اللہ کی کوئی ایسی صفت جو اللہ کے لائق ہے وہ کسی انسان میں، کسی جن میں، کسی فرشتے میں یا کائنات کی کسی اور مخلوق میں ہم تسلیم کر لیں تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں. اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے شرک کے نام سے تشبیہ دی. اس شراکت کو شرک کہتے ہیں کہ جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح 2 ٹوک یہ اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو چاہیں گے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دو جگہ یہ آیت ملتی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے سوا کسی اور گناہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اور حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کی جو نصیحت ہے اس کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ ایک تو ظلم ہم سمجھتے ہیں نا، جو ہماری زبان میں ظلم کا مفہوم ہے کہ انسان کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ یہ ظلم اپنے لغوی معنی میں ہے، ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس جگہ کا جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اس مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلواتا ہے۔ جو جس چیز کا مقام بنتا ہے، جو جس چیز کا حق بنتا ہے، اگر اس مقام سے اس حق سے ہٹا دیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو اپنایا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ جب یہ حق ہم اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیتے ہیں یا اس میں کسی اور کی آمیزش کر دیتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے شرک کے نام سے معصوم کیا کہ یہ بنتا نہیں ہے جو تم بنا رہے ہو، یہ بنتا نہیں ہے جو تم بنا رہے ہو۔ تو اس لیے یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اس سے ڈرایا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ مختلف احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ مختلف گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وصیت کیجئے، کو نصیحت کیجئے۔ حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَإِن قُتِلْتَ بھی پڑھ لیں، وَإِن قُتِلْتَ بھی پڑھ لیں، صرف مفہوم چینج ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر دوسرے اعتبار سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہی ہے لیکن ذرا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقتا، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہی بندے سے مطلوب ہے۔ یہ لفظ جو عبد کا ہم بولتے ہیں، عبادت یا بندگی کا ہم لفظ بولتے ہیں، اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں صرف اور صرف اس اللہ کی ذات کی۔ اگر ہم شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے درمیان، ہمارے اندر کامل بندگی نہیں رہتی، ہم کامل بندگی کے حامل نہیں رہتے جب ہم شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کا تعارف جو پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا انسان کو کہ تو کس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے، کس چیز کو تو نے اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات یہ ذات ہے۔ اس کی میں نے صفات گنوائی تھی۔ اللہ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اپنی ایک ایک صفت کا تذکرہ کر کے کہ انسان یہ سوچ کہ وہ جس کو تو معبود مان رہا ہے، الہ مان رہا ہے، اس کی یہ صفات ہے۔ اگر یہ صفات کسی اور میں ہیں تو پھر تو اس کو تم معبود مان۔ جب یہ اس میں صفات موجود نہیں ہیں تو پھر کیوں تم اس کو اپنے رب کے برابر لا کھڑا کرتے ہو؟ کیوں کرتے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ذرا کان کھول کر سنو۔
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ لوگو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی کیا حقیر سی مخلوق ہے، فرمایا یہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کو کھانے میں سے تھوڑا سا چھین کر لے جائے یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ کیسی عمدہ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، کیا تشبیہ دی اللہ رب العزت نے کہ مکھی کھانے پہ بیٹھتی ہے، ظاہری طور پر ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اس کی مکھی کے بیٹھنے سے، اس کا ویٹ کر لیجئے سیم ویٹ ہوتا ہے، لیکن مکھی کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مکھی جو حقیر سا ہلکا سا مائنر سا وہ جو لے کر جا رہی ہے یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ سب کمزور ہیں، کمزوری ان کے اندر، کمزوری کی عیب سے، کمزوری کے وصف سے اگر پاک ہے تو اللہ کی ذات، باقی ہر انسان کے اندر کمزوری ہے، ہر مخلوق کے اندر کمزوری اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ارونی ماذا خلقوا ام لہم شرک فی السماء، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا آسمان میں ان کی کوئی شراکت داری ہے، کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جب نہیں کی تو پھر اللہ کا شریک ٹھہراتے کیوں دخل اندازی کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جو تن تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مسبب الاسباب ہے، روزی دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ ایک اور الہ ہوتا، ایک اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ، کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام دھڑم بھرم ہو جاتا۔ کہاوت سنی ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، سنا ہے؟ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ جب طاقت ہوتی ہے تو انسان طاقت کے ساتھ اپنے اختیارات جو ہے اس کو کلیم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا اظہار اپنے اختیارات کے ذریعے میں کروں۔ ایک بادشاہ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ اختیارات کا استعمال کرنا چاہے گا۔ جب دو بادشاہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہیں گے، ایک کی سوچ مختلف ہے دوسرے کی مختلف ہے، سلطنت نہیں چل سکتی۔ تو اسی لیے یہ سمجھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں اگر دوسرا الہ بھی ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا، دھرم برم ہو جاتا، کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ شرک اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، حضور نے اتنا ڈرایا بنی اسرائیل کے دو شخصوں کی مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ سفر میں تھے، رستے میں لوگوں نے پکڑ کر کہا کہ یہاں کوئی نظر نیاز دو، کیونکہ نظر نیاز بھی عبادت کی ایک قسم ہے، عبادت کی ایک قسم ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو جب کہتے ہیں کہ یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے، وہ کہتے ہیں عبادت تم اللہ کی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم نہیں پتا، عبادت کہتے کسے؟ ہم نے سمجھا شاید نماز کا نام عبادت ہے، روزے کا نام عبادت ہے، حج کا نام عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل، نوافل، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ عبادت کی ایک تصویر ہے، یہ عبادت کا ایک مظہر ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غایت التذلل، عربی زبان میں عبادت کو اس طرح اس کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے
کمزوری اور بے بسی، عاجزی اور انکساری کی انتہا جو ہے اس کو انعام عبادت کا دیا جاتا ہے۔ تذلل ذلت سے ہے، ہماری زبان اردو میں ذلت ذرا اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ذلیل یا ذلت اس کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، پست کر دینا۔ تو ذلت کی انتہا جو ہوتی ہے، جھکا دینے کی جو انتہا ہوتی ہے، عاجزی انکساری کی جو انتہا ہوتی ہے، اس کا نام عبادت سے۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس عاجزی اور مسکینی کی ایک اظہار ہے، اس کی ایک تصویر ہے۔ اگر ہم رکوع کرتے ہیں تو اس عاجزی اور مسکینی کی ایک تصویر ہے۔ جب ہم اپنی پیشانی نیچے لگا دیتے ہیں تو اس عاجزی اور انکساری اور ذلت اور ذلالت جو عربی زبان کا ہے اس کی ایک انتہا ہے۔ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ہر چیز سے رک جاتے ہیں اس کا حکم مانتے ہوئے، تو یہ عاجزی اور بے بسی کی ایک تصویر ہے۔ تو عبادت اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کر لے، اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دے۔ جب یہی بے بسی، یہی کمزوری، یہی عاجزی جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ اس کی عبادت بن جائے گا، وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو یہ نظر نیاز دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو رزق ہے، جو کھانا ہے، جو غلہ ہے، جو اناج ہے، یہ اس رب کی عطا ہے، ہم اسی کے حضور، اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کسی اور کے نام پہ ہم دیں گے تو اللہ رب العزت نے مردار کے ساتھ اس کو شامل کیا ہے۔ اللہ نے اس کو کس کے ساتھ شامل کیا ہے؟ مردار کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کو یہ قبول نہیں ہے کہ رزق میں عطا کروں، اس کو خرچ کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ شرک ہے۔ دعا کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے استعمال کیا ہے۔ دعا کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضور نے بھی استعمال کیا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت سے۔ تو شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دعا کو عبادت حضور نے کیوں کہا ہے۔ یہی چیز جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ عبادت کے اندر لاچارگی ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کسی کے سامنے دست دعا بلند کرتا ہے تو گویا اس کے سامنے اپنے آپ کو لاچار اور بے بس پیش کر رہا ہے۔ یہ بے بسی کا، لاچارگی کا ایک اظہار ہے عبادت، اسی لیے اس دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ یہ پکارنا بے بسی کی علامت ہے۔ تو جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے گا تو گویا انسان اس کی عبادت کر رہا۔ دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ تو جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا تو یہ بے بسی کی علامت ہے، لاچارگی کی علامت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نظر نیاز دے دیں۔ ایک نے کہا مکھی پکڑ کر، جو کہتا ہے میں اس کی نظر نیاز دے دیتا ہوں۔ حقیر سمجھا کہ مکھی کی کیا اوقات سے، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان۔ دوسرے نے کہا کہ میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کی نظر نیاز نہیں دے سکتا، کچھ روا نہیں چڑھا سکتا۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا کر دی۔ جس کو قتل کیا گیا اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس طرح مردار اور خنزیر حرام ہے، فرمایا کہ جو اللہ خرچ کرتے ہوئے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا بھی نام لیا گیا ہو وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ انسان اس کو کھا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ چیز تو وہی ہے، غلہ تو وہی ہے، اناج تو وہی ہے، کیوں نہیں کھا سکتا؟ اللہ کو شراکت گوارا نہیں، اللہ کو شراکت گوارا نہیں ہے کہ میں عطا کر رہا ہوں، حق تو یہی تھا کہ میرے ہی رستے میں میرے ہی نام پہ خرچ کیا جاتا۔ یہ انسان نے اٹھ کر اپنے ہی جیسے انسان یا کسی اور مخلوق کے نام پر اس کو خرچ کرنا چاہا ہے، یہ اللہ کو شراکت گوارا نہیں، اس لیے اس کو حرام قرار دی۔ یہ شرک ہے۔ ایک مکھی کی وجہ سے اللہ رب العزت
اس کو جہنم رسید کر رہے ہیں. حقیر جس مکھی سمجھ کر اس نے چڑھا یہ اللہ کو گوارا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں. اچھا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، شاید کئی دفعہ پہلے بات بتائی ہے کہ مکہ کے لوگ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، ہمارے اکثر خطیب، ہمارے اکثر وائز، ہمارے اکثر علماء مشرکین مکہ کے نام سے ان کو یاد کرتے. کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق تسلیم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو رازق تسلیم نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے. پھر کیوں ان کو مشرکین کہا گیا؟ پھر ان کو کیوں مشرک کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں تو توحید کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات تن تنہا ہے. وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جب عبادت کی باری آتی تھی تو اس میں وہ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پرستش، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. اور کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. سپریم وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، اعلیٰ اور برتر اللہ ہی کی ذات کو مانتے تھے. لیکن جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کیا کر رہے تھے؟ کیا ان کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے؟ کیا ان کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عبادت یہی تھی. چوپایوں میں سے ان کا حصہ نکال دیا، کھیتی میں سے ان کا حصہ نکال دیا. سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. کوئی کام کرنا ہے تو ان کے پاس چلے گئے، کوئی چیز حلال کرنی ہے، حرام کرنی ہے، ان کے پاس چلے گئے. بتوں کے پاس تیر رکھے ہوئے ہیں، وہ تیر نکالتے تھے، جس چیز کا تیر نکل آتا وہی کام کرتے. خدائی کام ان کو دیے ہوئے تھے. اور یہ مت سمجھیے گا جس طرح یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ قرآن مجید کی جو بھی آیت پڑھو کہتے ہیں وہ تو بتوں کے لیے، وہ تو بتوں کے لیے. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا. شرک ایسا معاملہ ہے، وہ بت بلا وجہ نہیں تھے. وہ بت ایسے ہی پتھر تراش کر انہوں نے کوئی اپنی طرف سے اس کی تصویر نہیں بنا لی تھی. وہ بت کسی نہ کسی اللہ کی عظیم ہستی کا عکس ہوا کرتے تھے. اللہ کی کسی عظیم ہستی کا عکس ہوا کرتے تھے. وہ بت ایسے ہی نہیں تھے. جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ، رام کرشنا اس طرح کے دوسرے جتنے بھی ان کے بت ہیں، سرسوتی، یہ اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ وہ شخصیات گزری ان کی جن کے عکس انہوں نے اتارے ہوئے. اور جس روز حضور نے مکہ فتح کیا تھا اس وقت بیت اللہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت پڑے ہوئے تھے. وہ بت ایسے ہی نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، جن چیزوں کو گرانے کا حکم دیتے رہے، جن چیزوں سے اپنی امت کو متنفر کرتے رہے، کیا وہ صرف پتھر اور مورتیں تھیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو بت تھے، کیا ایسے ہی انہوں نے پتھر تراش کر ان کو ایک شکل دے دی تھی؟ ایسا نہیں تھا. حضرت ابن عباس کی روایت صحیح بخاری کے مطابق وہ پچھلی امتوں کے برگزیدہ لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ ان کا عکس اتار کر اپنے سامنے رکھ لو. عکس اتار کر، اس دور میں یہ پرنٹنگ کا سسٹم نہیں تھا. لوگ کسی چیز کا عکس اتارتے تھے تو پتھر پہ اتارا کرتے تھے، کسی درخت پہ اتارا کرتے تھے، کسی آبجیکٹ پہ کسی چیز کا عکس اتارا کرتے تھے. وقت اتار کر اپنے پاس رکھ لیے. وقت گزرا، 1-2 نسل بدلی. انہوں نے کہا شاید ان کو اللہ کے کاموں میں کوئی دخل ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارا چھٹکارا کر دیں گے. نظر نیاز دینا شروع کر دی. کرتے 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 جھکنا شروع ہو گئے، سجدہ کرنا شروع کر دی. یہ جھکنا چاہے بت کے سامنے ہو، چاہے قبر کے سامنے ہو، چاہے درخت کے سامنے ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ رب العزت کو حضرت عیسیٰ کی شراکت گوارا نہیں ہے. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ اللہ کا
بیٹا ہے. کیا مذائقہ تھا؟ کیا وجہ تھی؟ بن باپ کے پیدا کیا تھا، بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا. اگر کہہ لیتے اللہ کا بیٹا ہے تو کیا ہے، لیکن اللہ نے کو گوارا نہیں ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض. اللہ فرماتے تم میں سے کون اختیار رکھتا ہے اگر اللہ چاہے عیسیٰ ابن مریم کو، اس کی ماں کو، یہ اللہ کے الفاظ، وامہ، اس کی ماں کو، کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، اللہ کے سامنے کس کا اختیار؟ تم نے اٹھا کر اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. انبیاء کی شراکت اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں، اسی طرح سورہ انعام میں حضور کی زبان سے یہ کہلوا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. حضور ان سے خود فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے بارے میں بھی، اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی، خدا کی ذات کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ان کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت یہ کہلوا رہے ہیں، حالانکہ خود اللہ فرما دیتے تو بھی کافی تھا. حضور کی زبان سے کہلوایا، اس لیے کہ جب اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ آستانوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ قبروں پہ بیٹھے ہوئے، یہ مندروں پہ، یہ گرجاؤں میں بیٹھے ہوئے کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہاری تقدیر بدل کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس آؤ، ہر رکا ہوا کام ہو جائے گا؟ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نجومی کے پاس جانے سے حضور نے کیوں منع کیا؟ عراف کاہن کے پاس جانے سے حضور نے کیوں منع کیا؟ اور 40 دن کی عبادت کیوں رائے گاں قرار دے دی کہ اس کی 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کیا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو الہ کہتا ہے؟ لیکن حضور نے جانے سے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرے رب کی صفت ہے کہ آنے والے وقت کا پتہ دے. کائنات کا کوئی شخص، کائنات کا کوئی فرد، کائنات کا کوئی بشر، کوئی جن، کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ مِنْ سُوءٍ. حضور ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں آنے والے وقت کا پتہ جانتا ہوتا، میں غیب کو جانتا ہوتا، تو مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ہر طرح کی خیر میں جمع کر کے رکھ لیتا. حضور کی زبان سے سورہ انعام نوٹ کر لیجئے، کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دفع کیجئے، جی فلاں نے ترجمہ غلط کیا، فلاں نے ترجمہ، کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں ہر ایک کا ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے کوئی غلطی اتنی خاص نظر نہیں آتی. علماء کے لیے غلطیاں ہیں، علماء نے نکالنی ہیں، وہ علماء کے لیے، عام عوام کے لیے غلطی کوئی نہیں ہے. جو بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس آیت کو پڑھ لیجئے کہ جب حضور کی زبان سے اللہ یہ کہلوا رہے ہیں کہ حضور ان سے فرما دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. کس نے کہہ دیا فلاں دھاگا باندھو گے جا کر تو بیٹا ملے گا، بیری کا پتہ گرے گا تو بیٹا ملے گا؟ یہ میرے رب کا اختیار ہے. بار بار میں آیت پڑھتا ہوں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اناثا. میرے رب کی بادشاہی ہے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے. یہ رب کے اختیارات ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہیں. یہ کسی مزار والے پہ، کسی قبر والے میں مانیں گے تو شرک ہوگا، شرک ہوگا، شرک ہوگا. پہچانیے اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو پہچانیے. ایک شرک کو اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے گا، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
کسی کو قبر میں ہی عذاب دے کر اس کو پاک صاف کر کے قیامت کے دن اٹھا لے گا، یا کسی کو قیامت کی گرمی ہی دے کر، قیامت کے دن پریشانی ہی دے کر اللہ اس کو پاک کر دے گا۔ جس کے وہاں بھی گناہ پاک نہ ہوئے اللہ اس کو جہنم میں پھینک کر کسی نہ کسی کی شفاعت سے، قرآن شفاعت کر دے گا، روزہ شفاعت کرے گا، حضور اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اللہ پھر نکال لے گا۔ اگر وہاں سے بھی کوئی بچ گیا، آخر کار اللہ رب العزت جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ اب میں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے نکالتا ہوں۔ اللہ رب العزت نکال لیں گے، صرف جہنم میں وہی بچ جائے گا کہ جس نے رب کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا، وہی بچ جائے گا، آخر کر جنت میں چلے جائے گا۔ یہ لفظ لو، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ بھی نبی پاک نے شرک کی قسم قرار دی ہے، یہ بھی شرک کی قسم قرار دی ہے۔ ذرا توجہ سے سن لیجیے، مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا، اس کو بھی شرک کہا ہے شریعت نے۔ ساتھ اللہ کو ضرور شامل کر لیجئے، سورہ کہف پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کس کو مخاطب کیا جی؟ کس کو مخاطب کیا جی؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے میں، پڑھا کریں اس کو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ حضور کو فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، حضور ایسا نہ کہیے کہ میں کل یہ کروں گا۔ کس کو کہا ہے جی؟ حضور کی زبان کون سی ہے بھلا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ آیتیں جو یاد ہونی چاہیے، اکثر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ حضور کی زبان اللہ کی وحی سے بولتی۔ حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور ایسا نہ کہیے گا، حضور نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ یہاں تو دعویٰ کرتے ہیں نا جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، لڑائی جھگڑے۔ حضور سے آ کر پوچھ رہے ہیں، علم کی بات پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کیوں حضور نے کہا؟ غلط نہیں کہا تھا حضور نے، حضور کو پتا تھا کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ وحی کرے گا میں بتا دوں گا۔ حضور نے اللہ کے سہارے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں، فرمایا حضور وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ ضرور کہہ لیجیے کرے، حضور کو اللہ نے فرمایا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہوتا تو میرا یہ ہو جانا تھا نقصان، فلاں نہ ہوتا تو فلاں، یہ شرک کی قسم ہے۔ اللہ کو ضرور شامل کر لیجیے، اللہ کی ذات کے بعد یہ سبب ہے، اللہ کی ذات کے بعد یہ سبب ہے، یہ میری احتیاط ہے، یہ میری ترکیب ہے۔ قارون نے یہی تو کہا تھا، قوم قبیلہ کہنے لگا کہ اللہ نے اتنا مال و دولت دیا اللہ کے رستے میں عطا کر، خرچ کر جو اللہ نے تجھے دی ہے۔ کہتا اللہ نے دی ہے، انما اوتیت علی علم، یہ تو میرا علم ہے، یہ میری ذہانت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میری سکلز ہیں، جس کی وجہ سے یہ مجھے مال و دولت حاصل ہوا ہے، میری وجہ سے۔ اتنا کہنا تھا اللہ رب العزت نے، باقی سارے گناہ ابھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا تھا، اس کو مہلت دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، بڑا تنگ کیا کرتا تھا، فرعون کا خاص بندہ تھا، فرعون کا خاص بندہ تھا۔ حالانکہ فرعون اور حضرت موسیٰ کی قوم میں مخالفت تھی، فرعون اور حضرت موسیٰ کی قوم میں مخالفت تھی، لیکن پیسہ ہو تو مخالفت یا یہ کاسٹ سسٹم، یہ کلاس کا ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے، پیسہ ہو تو۔ یہ مالدار تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، یہ فرعون کا خاص بندہ تھا، حضرت موسیٰ کو تنگ کیا کرتا تھا، اتنے گناہ تھے، ہر عیب پایا جاتا تھا۔ جب قوم نے کہا کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا غریبوں میں خرچ کر، وہاں کہنے لگا یہ تو میری قابلیت ہے، یہ تو میرا علم ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ حاصل کیا۔ اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ کیوں؟ اللہ کو شراکت گوارا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہوئے یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا۔ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ قُلْ مَن يَمْلِكُكُم مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ۔
اگر اللہ روزی بند کر دے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ کون دے گا تمہیں؟ یہ توحید ہے۔ تو جب یہ سمجھ لے کہ شاید فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ مل رہا ہے، فلاں کے آستانے پہ گئے تھے، فلاں کے پاس گئے تھے، ہمارے اندر خوشحالی آ گئی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کو قطعاً گوارا نہیں۔ بہرحال ٹائم کافی ہو گیا ہے، یہ مغالطے میں نہ رہیے گا مولویوں کے، اتنی جرت نہیں ہے ان کے اندر، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر، مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کر رہا ہوں اعتماد دلانے کے لیے، ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس یہ گواہ موجود ہے، عثمان مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ درباروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے، یہ شرک ہے، ہم مانتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں۔ وہ بھتیجا میرا کہتا ہے قاری صاحب وہ تو اس کی کیا کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں، وہ تو اس کے خلاف بولتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آج تک آپ کے ممبر سے یہ آواز میں نے نہیں سنی کہ آپ نے کبھی برا بھلا کہا ہو، کبھی روکا ہو، میرے سامنے تو آپ کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جرت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اور دوسری وجہ مخالفت ہے کہ اگر ہم روکیں گے تو جو ان کا بیان یہاں ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ واحد میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ملکی لیول پہ نہیں۔ ہماری اس مسجد کے سوا کبھی شرک کے خلاف یہ مزاروں پہ جو کچھ ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، نظر نیاز چڑھتی ہیں، یہ پیروں کو جو درجہ دیا ہوا ہے، کبھی اس کے خلاف ہمارے اس ممبر کے علاوہ کبھی آواز سنی ہو؟ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے جرت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو، بلا تفریق مسلک کے، حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں۔ اگر بات یہیں تک ہوتی خاموشی کی تو بھی برداشت تھا، عوام کو کہہ دیا جی مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، استغفر اللہ العظیم، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں یہ بات طرز کروں گا کہ یہ جو 2 خطبات میں نے دیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بات طرز کروں گا کہ اللہ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا، اور اس بستی میں جبریل کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپنے کے برابر بھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے بستی کو اس کے اوپر ہلاک کرو، تباہ کرو۔ وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک۔